الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سورہ مریم ہماری چل رہی تھی اور حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ پورا ہوا تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو بہت سمجھایا، لیکن جب نہیں مانے ان کے والد صاحب تو آخر میں کہنے لگے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم اگر باز نہیں آؤ گے تو میں یہاں سے نکال دوں گا اور ہجرت بھی کرنی پڑے گی اور پتھر بھی مرواؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، استغفار بھی کروں گا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ارشاد فرمایا کہ یہ کفار لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، حیرت سے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں بالکل دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور یہ جو جہنم ہے یہ اللہ رب العالمین نے ایسے بنائی ہے کہ ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ صراط مستقیم، اس کے اوپر سے پل صراط گزرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو اس کو اس کے اوپر سے گزرنا لازمی ہے، اور وہ لازمی اس کے اوپر سے گزرے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک قصہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کہ لازم مال دیا جائے گا اور قیامت کے دن بھی ان کے پاس مال ہوگا۔ یہ اصل میں قصہ یوں ہے کہ ایک صحابی ہیں خباب ابن ارت، اور عاص ابن وائل ایک کافر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں خباب ابن ارت کا کچھ قرض تھا عاص ابن وائل کے ذمے، تو جب مسلمان ہوئے تو وہ قرض مانگنے گئے تو اس نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کرو، میں قرض دے دوں گا تمہارا۔ انہوں نے کہا میں ہرگز انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا دیا جائے۔ تو حضرت عاص ابن وائل کہنے لگا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، جب مرنے کے بعد میں اٹھایا جاؤں گا تب بھی میرے پاس مال ہوگا، تب میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا یہ قول ذکر فرمایا اور سخت جو ہے وہ الفاظ میں فرمایا کہ یہ غیب جانتے ہیں، یہ انہوں نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن بھی ان کے پاس مال ہوگا۔ اور آخر میں تنبیہ فرمائی کہ کفر نہ کرو، اللہ رب العالمین کو مانو، ایک اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور آخر میں فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلے بھی کتنے لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے، کتنی قوموں کو، آپ دیکھ لیں آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ سورہ مریم کا یہاں اختتام ہے، آگے سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے پوری سورہ طٰہٰ کچھ حصہ چھوڑ کے اکثر حصہ سورہ طٰہٰ کا موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر مشتمل ہے۔ ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک مرتبہ کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کا مسلمان جو کی امت میں تھا اور ایک کافر جو فرعون کا ماننے والا تھا، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مسلمان کو بچانے کے لیے اس کو مکہ مارا اور وہ اس مکے سے مر گیا تو خبر مشہور ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی اور شعیب علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور یہ شعیب علیہ السلام کے پاس 8 سال رہے، وہاں پہ ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی۔ واپس آئے تو واپسی میں بہت اندھیرا تھا، اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ رکو، میں سامنے پہاڑ پر کوئی آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے کوئی آگ یا روشنی لے کر آتا ہوں۔ جب وہاں پہ گئے تو دیکھا وہ تو اللہ رب العالمین کی تجلیات تھی۔ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک معجزہ دیا کہ وہ اپنے عصا کو پھینکتے تھے اور وہ جو ہے بڑا اژدہا بن جاتا تھا، جب اٹھاتے تھے تو دوبارہ عصا بن جاتا تھا۔ اس کے بعد آگے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ میری زبان میں کچھ لکنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی۔ بچپن میں فرعون کے پاس جب رہ رہے تھے تو ایک مرتبہ انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے وہ ایک قصہ تھا، تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ ہارون علیہ السلام کو بولا کہ ان کو میرے ساتھ ملا دیجیے، اللہ رب العالمین نے ملا دیا۔ اور اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے دونوں کو حکم دیا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے جو ہے وہ سرکشی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس سے نرم بات کرنا، سخت بات نہ کرنا، ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے اور نصیحت حاصل کرے اور راہ راست پر آ جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے کہ سخت بات نہ کرے، تو ہر کام میں یہ پیار ایک ایسا آلہ ہے جو ہر ایک کو کاٹ کے پگھلا کے رکھ دیتا ہے، اس لیے کوئی بھی کام ہو تو یہ کرنا چاہیے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ گئے، اپنا معجزہ دکھلایا تو فرعون کہنے لگا ہو یہ تو جو ہے نا وہ جادوگر بن گیا ہے، لہٰذا تمام جادوگروں کو جمع کیا مقابلے کے لیے اور ایک جگہ متعین کی
جب وہاں پہ پہنچے تو جادوگروں نے پہلے اپنا جو کارنامہ تھا وہ دکھایا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھلایا۔ تو وہ جادوگروں نے جو کارنامہ دکھایا تھا اس کے اندر بہت سارے سانپ تھے، بہت ساری رسیاں انہوں نے پھینکی، وہ سانپ بن گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، اس نے ان سب سانپوں کو کھا لیا۔ تو جادوگر سمجھ گئے کہ نہیں یہ تو جادو نہیں ہے، اور ایمان لے آئے اور کہنے لگے کہ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ یہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان کو عذاب دینا شروع کر دیا، تو وہ بھی کہنے لگے کہ ہم عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ایمان لے آئے آپ پر۔ پھر ایسا ہوا کہ فرعون کو اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام سمیت بچا لیا۔ ہوا یوں کہ ایک شخص تھا سامری، اس کا اصل نام بھی موسیٰ تھا، اور اس کو اس کی ماں نے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا کیونکہ فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا۔ وہاں پہ جبریل علیہ السلام نے اس کی تربیت کی، وہ ایک انگلی اس کو چٹاتے تھے تو اس سے دودھ نکلتا تھا، دوسری چٹاتے تھے تو اس سے شہد نکلتا تھا۔ اس طریقے سے اس کی اللہ رب العالمین نے تربیت فرمائی۔ ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہاں بلایا، طور پر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، پیچھے قوم کو ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے چھوڑ دیا۔ یہاں ایسا ہوا کہ سامری نے کہا کہ بھائی سارے جو ہے نا وہ جتنا بھی مال دولت لیا ہوا تھا فرعون اور ان کے محلات سے، وہ سب کے سب جو ہے نا وہ یہاں پھینک دو۔ ہارون علیہ السلام نے حکم دیا۔ سامری نے جبریل علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ ان کی تربیت کی، جبریل علیہ السلام گھوڑے پہ آ رہے تھے، تو جہاں جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا پاؤں لگا وہاں سے اس نے مٹی اٹھا لی اور اس نے ہاتھ میں پکڑ لی۔ ہارون علیہ السلام نے کہا تم بھی پھینکو، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا آپ یہ دعا کریں کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میں پھینکوں گا، جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ اب ہارون علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، چنانچہ سب نے مال پھینکا، اس نے وہ مٹی جیسی ہی پھینکی تو ایک بچڑا وہاں سے سامنے آ گیا اور وہ آواز کرنے لگا اور پورا ایک جانور کی طرح بن گیا، اور سامری بے بنی اسرائیل کو کہنے لگا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اس کی پیروی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام تو اپنے خدا کو اصل بھول گئے، تو ساری قوم بنی اسرائیل اس کی پیروی کرنے لگ گئی۔ بڑا سمجھایا ہارون علیہ السلام نے لیکن نہیں سمجھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا، تو ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ مجھے جو ہے نا وہ ڈانٹے نہیں، لا تأخذ بلحیتی ولا برسی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی داڑھی پکڑ کے ان کو جھنجھوڑا، تو کہنے لگے اے میری والدہ، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی میرے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑیں۔ اس کے بعد سامری سے پوچھا کہ ما خطبک یا سامری، تو کہنے لگا جو میں نے دیکھا ہے وہ سب نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جبریل علیہ السلام کو جانتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ سامری کو ایسی بیماری لگی، موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی کہ تو ساری زندگی کہے گا لا مساس۔ اس کو ایسی بیماری لگی کہ جو اس کو ہاتھ لگاتا تھا اس کو بھی بیماری لگ جاتی تھی، تو وہ اب ساری زندگی کہنے لگا، جو بھی اس کے قریب آتا تو اس کو کہتا لا مساس، مجھے مت چھوؤ، مجھے مت چھوؤ، اور اس کا جو بچڑا تھا اس کو جلا کر ختم کر دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے آخر میں جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ ذکر فرمایا، اور آخر میں جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں ان پر وعید، ان کی وعید نازل فرمائی، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ دنیا کی طرف اور اس کی طرف توجہ نہ دیں، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کے مطابق عمل کریں، اور اپنا گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، نماز کی پابندی کریں، رزق ہم آپ کو دیں گے۔ اور کل متربص فتربصوا، اور یہ لوگ جو ہے نا یہ جو کفار ہیں جو نہیں مانتے ان سے کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، معلوم ہو جائے گا۔ یہاں سورہ طٰہٰ کا اختتام ہوا، آگے سورہ انبیاء ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے 17 انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کے واقعات ذکر فرمائے ہیں، ان کے احوال کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے قیامت کا ذکر فرمایا کہ قیامت قریب ہے، لیکن یہ لوگ اس سے غافل ہیں، ان کو قیامت کے دن جب آئے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے دنیا کو ایسے ہی کھیل بنایا ہے، مذاق بنایا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم نے اس دنیا کو کھیل نہیں بنایا، یہ ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ کون صحیح راستے پر چلتا ہے، کون اطاعت کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کے دلائل بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ اگر 2 خدا ہوتے اس دنیا میں تو دنیا کا نظام درم برم اور سارے نظام میں فساد پھیل جاتا۔ اس کو
اہل علم کی اصطلاح میں دلیل تمانع کہا جاتا ہے، تفصیل میں اس کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، یہ کفار کہتے تھے کہ نتربص بہ ریب المنون، کہ ہم تو ان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، جب مر جائیں گے نا یہ جو ان کا سب ڈھول ڈھماکہ اور یہ سب ان کا جو چرچا ہے نا سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے تم سے پہلے کسی انسان بشر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑا ہے؟ ہم نے تو سب کو مار دیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر بندے نے موت کو چکھنا ہے اور اس کو موت آ کر ہی رہے گی۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین اسلام کا، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے ان کو تنبیہ کی اور ان سے فرمایا کہ جو تم مذاق اڑاتے ہو ایسا نہ کرو، جب ہمارا عذاب آئے گا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا بت توڑ دیا تھا بڑا، یہ لوگ گئے ہوئے تھے، تو جب واپس آئے تو پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کہا، لیکن ایسا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں کہا۔ ان کے بڑے کا مطلب یہ ہے کہ جو تم لوگ ہو ان میں جو سب سے بڑا ہے، اور وہ واقعتاً ابراہیم علیہ السلام نبی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اور دو باتیں اور تھی کہ جن میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا۔ ایک، جب ان کی بیوی سارہ وہ بادشاہ نے گرفتار کر لیا تو کہا کہ ھذا اختی، یہ میری بہن ہے، تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں سب بہن بھائی ہوتے ہیں اسلامی لحاظ سے، اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بہن ہے۔ عید پہ جانے کا کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، تو وہ بھی جھوٹ نہیں تھا، اس وجہ سے کہ بیمار تو اس طرح ہے کہ جب آدمی کوئی یہ لوگ نہیں مانتے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب کفر کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر اندر دلی تو روحانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے فرمایا۔ آگے پھر وہ واقعہ ذکر کیا کہ بادشاہ نے ان کو آگ میں ڈال دیا، آگ کو ہم نے ٹھنڈا کر دیا۔ آگے لوط علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، ذی الکفل علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں کی قوم نے نافرمانی کی، یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کے چلے گئے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ حکم کے بغیر چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال کے ان کو تنبیہ فرمائی۔ آگے زکریا علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا کہ بڑھاپے میں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے، تو اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سب کے لیے رحمت ہیں، اور آپ سب کے لیے شفیق اور مہربان ہیں۔ اور اس طرح یہاں پر سورہ انبیاء کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل سے سورہ حج سے ابتدا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔